فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر اور کابینہ سے اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ملاقات اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ ٹرمپ فیلڈ مارشل کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے۔ یہ دورہ پاک بھارت امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے گھر کو نشانہ بنانے کی تردید۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے گھر کو نشانہ بنایا ہے۔ ان افواہوں کو سپریم لیڈر کی آج دی گئی دو ٹوک باتوں کے مقابلے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے غصے اور الجھن کا مظہر قرار دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر صہیونی ایجنٹس مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت۔ ایران کی جوابی کارروائی۔ میزائل اسرائیل پہنچنے پر سائرن بجنا شروع۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت مسلسل 5ویں روز اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر سے جوابی حملہ کیا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کی ایک نئی لانچنگ کا سراغ لگایا۔ یمنی حوثیوں کا بھی اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی اور محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اگر امریکہ جنگ میں شامل ہوتا ہے تو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ ایران مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے کے لیے تیار ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران نے میزائل، ڈرونز اور دیگر ہتھیار امریکی تنصیبات کے قریب تیار کر رکھے ہیں اور حملے کا آغاز عراق سے ہو سکتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگیں بھی نصب کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے تاکہ بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ ایران میں پھنسے زائرین کی وطن واپسی۔ زمینی راستے اشخاباد پہنچنے والے 107 پاکستانیوں کو پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ 300 سے زائد پاکستانی پاک ایران بارڈر کے راستے تفتان پہنچے۔ زائرین اور طلبہ پر مشتمل قافلہ تفتان سے کوئٹہ پہنچ گیا۔ مشرق وسطی کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ وہ امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کا پاک بھارت تنازع پر امریکی کردار تسلیم کرنے سے انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نریندر مودی نے ٹرمپ کو بتایا بھارت کسی تیسرے فریق کی ثالثی نہیں مانے گا۔ مودی نے پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کیا۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے دوران امریکی طیاروں کی غیر معمولی منتقلی۔ گزشتہ 3 روز میں کم از کم 30 امریکی فوجی طیارے امریکی اڈوں سے یورپ منتقل ہوئے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی ٹینکر طیارے لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں کو دوبارہ ایندھن دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ طیارے ایسے وقت میں منتقل کیے گئے ہیں جب اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل میں ایرانی حملوں کے بعد تباہی کے مناظر۔ اسرائیلی میڈیا نے تباہ شدہ عمارتوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی ٹی وی نے حمیدان میں اسرائیلی تباہ شدہ ڈرون کی تصویر جاری کی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے ہرمیس ڈرون کو نشانہ بنایا۔ ڈرون کا ملبہ ایرانی میڈیا کی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی قوم اور فورسز کا جذبہ صہیونی ہوش کھو بیٹھے۔ ایرانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ کی خودکشی کی کوشش۔ ایرانی فورسز سے خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی۔ موساد کے ایجنٹ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی۔ صالح الدین میں انسانیت سوز حملوں میں امدادی مرکز پر آئے 10 فلسطینی شہید۔ زمینی کارروائیوں میں جبالیہ میں فلسطینیوں کے گھر مسمار۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 89 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ 70 افراد کو امدادی مراکز پر نشانہ بنایا گیا۔ 200 سے زائد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ بھارت کا خواب ایک بار پھر چکنا چور۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد نہ کوئی اتحادی بچا اور نہ ہی سفارتی اخلاقیات۔ دی وائر کے تجزیے نے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ چین کی پاکستان کی کھل کر حمایت۔ امریکہ بھی پاکستان کے موقف کے ساتھ ہو گیا۔ عالمی سطح پر بھارت تنہائی کا شکار۔ مودی کی ملٹی الائنس پالیسی بری طرح ناکام۔
بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. لوگوں کو انصاف دلائیں گے. ہماری پہلی ترجیح عوامی شکایات دور کرنا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا. آپ اپنے بڑوں کو بھولے نہیں. نوجوانوں کو اپنے بڑوں کو فالو کرنا ہوگا. نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. ججز کا فرض ہے اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں. ججز اخلاقی وضاحت اور ادارہ جاتی جرات کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے، بے وفائی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق اہم فیصلہ. ایسے لوگوں کو للکارنا عدالتی ادارے کی خدمت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اصول کے دفاع میں ثابت قدم رہے.